اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور یار غار پروگرام پیش کیا جا رہا ہے بطور خاص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ARYQ-TV خراج تحسین خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایسے دیگر پروگرامز بھی، آپ ٹیمپلیٹس بھی دیکھیں ARYQ-TV کے، آپ دیگر پروگرامز بھی دیکھیں تو سب میں فضائل و مناقب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سنائی دے گی، دکھائی دے گی۔ اور یہ ایک طریقہ ہے محبت کا، یہ ہے طریقہ اظہار محبت کا کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی ثنا و توصیف ہماری زبان پر آ جاتی ہے، ان کے فضائل و مناقب ہماری زبان پر آ جاتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی تو شان ہی الگ ہے کہ اصحاب رسول میں بھی ہمیں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی۔ یار غار پروگرام ہے اور اس میں آج جو ذیلی موضوع ہے وہ بحیثیت رفیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی سب سے بڑا تعارف، یہی سب سے بڑا حوالہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہم کہتے ہیں یار غار یعنی غار ثور کے یار، یار مزار یعنی کہ مزار شریف میں جو ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے، یعنی کہ حضور علیہ السلام کے یاروں کا جب ذکر آئے گا تو یاروں میں بھی پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئے گا۔ جیسے کہ امت میں سرکار علیہ السلام کی سب سے پہلے نمبر پر افضلیت کے مقام پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نظر آتے ہیں، وہیں حضور کے یاروں میں کم و بیش 1,24,000 یا اس سے زائد تعداد میں اگر صحابہ کرام کی آپ جماعت دیکھیں تو اس میں بھی سب سے پہلا نمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر، اس میں بھی افضلیت کے مقام پر آپ نظر آتے ہیں۔ تو آج رفیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے، اور محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن کریم نے تو حضور کے اصحاب کا ذکر ایسے کر دیا کہ جیسے اللہ اکبر، قرآن کریم میں صحابہ کی جو فضیلت اس حوالے سے حضور کے جو 7 لوگ ہیں ان کی خصوصیات بھی بیان کر دی کہ کفار پر شدید ہیں اور باہمی طور پر شیر و شکر نظر آتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے حلم کے حوالے سے، بردباری کے حوالے سے، اپنی متانت کے حوالے سے اور دیگر خصوصیات کے حوالے سے بہت ہی منفرد و ممتاز نظر آتے ہیں۔ آج آپ کے رفیق ہونے کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور آپ نے تو ساتھی بھی چنا، دوست بھی چنا، تو وہ کہ جو محبوب خدا ہے، سبحان اللہ۔ تو آئیے بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں، اور بلا شبہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں، اور آج ایک بار پھر تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ فہیم نیازی صاحب موجود ہیں، بہت اچھے ثنا خواہ ہیں، اور ARYQ-TV سے دیرینہ آپ کا ساتھ ہے، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہوں گا کہ پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں، کیونکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو ہم نعت رسول مقبول کے بعد آج جو بات کریں گے رفیق سفر پر، اور حضور علیہ السلام کے اس رفیق سفر کے حوالے سے جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ بسم اللہ۔ ان کے جو غلام ہو گئے، 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 وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو بنے، نام لیوا ان کے جو بنے، نام لیوا ان کے جو بنے،
نام لیوا ان کے جو بنے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ جب بلایا سرکار نے، جب بلایا سرکار نے، جب بلایا سرکار نے، جب بلایا سرکار نے، خود ہی انتظام ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے، ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے۔ مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، 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 بادشاہ غلام ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے، ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ان کے جو غلام ہو گئے، غلام ابو بکر ہوں تو امام بن جاتے ہیں، غلام عمر ہوں تو امام بن جاتے ہیں، غلام عثمان ہوں تو امام بن جاتے ہیں، غلام علی ہوں تو امام بن جاتے ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ مطلب ہی ہمیں جو ہے نعت کا منقبت کی طرف لے کر جا رہا تھا، چونکہ سیدنا صدیق اکبر امام ہے بھائی امت کے، اور اماموں کے امام الائمہ ہیں، تو اس اعتبار سے یہ جو نعت کا مطلع ہے یہ منقبت کی جانب بھی اشارہ کر رہا تھا۔ ہم چاہتے ہیں اپنے موضوع کی جانب آ جائیں، اور بحیثیت رفیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائیے گا مفتی صاحب کہ کس عمر میں آپ کی رفاقت ہوئی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ؟ میں چاہتا ہوں اس کی تفصیلات کچھ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اس بھائی پہلے تو جو آپ نے بات کی نا، اس سے ایک بات میرے دل میں آئی جی جی، کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں سارے ہی با کمال ہیں، سبحان اللہ۔ جس کسی کو دیکھیں، اگر جو ہے وہ دوسروں سے قطع نظر کر لیں اور کسی ایک کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ہیں بس یہی ہیں، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کے ہر صحابی کو ایسے ایسے کمال دیے، ایسے ایسے فضائل عطا فرمایا، پھر فرمایا کہ بالخصوص ان کے اندر جو ہے وہ چار یار، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، ان چاروں کو اگر دیکھیں تو ان میں بھی ایسا ہی ہے کہ جس کو اکیلا دیکھیں باقیوں سے ہٹ کے تو لگتا ہے بس سب کچھ یہی ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اور میں ایک جو ہے وہ جملہ مستعار لیتا ہوں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شان بیان کرنے کے لیے، اور مستعار جملہ کیا؟ وہ یہ کہ بولا جب ان سے کسی نے کہا تھا کہ صف لی نبیک، اپنے نبی کا وصف بیان کرو، رسول کا وصف بیان کرو، تو انہوں نے ایک جو ہے وہ جامع معنی جملہ فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا رسول علی قدر المرسل، رسول جو ہے وہ مرسل کے مطابق ہے، یعنی جیسا مرسل یعنی رسول کو بھیجنے والا خدا یکتا یگانہ ہے، ایسی اس کا بھیجا ہوا یہ رسول ہمارا نبی یہ بھی یکتا یگانہ ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ یہ جو بات سیدنا خالد بن ولید نے فرمائی تو آرہا کہتے ہیں میں بھی یہ کہتا ہوں ان سے جواب مستعار لیتے ہوئے کہ حضور کے جو صحابہ ہیں، جو حضور کے رفقا ہیں، وہ حضور کی شان کے مطابق ہیں۔ یہ صحابہ جو ہے یہ علی قدر الرسول، الصحابہ علی قدر الرسول، جیسا یہ نبی یہ رسول نرالا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اسی طرح اس کے دوست، اس کے کمپینین، اس کے اصحاب، اس کے رفقا، یہ سارے بھی کل عالم میں یکتا یگانہ ہیں، اپنی مثال آپ ہیں۔ کسی کو
ایسے رفیق میسر نہیں آئے، کسی کو ایسے اصحاب میسر نہیں آئے۔ حضور جان علیہ السلام تو ہر اعتبار سے یکتا و یگانہ، اس اعتبار سے بھی ہیں۔ پھر ان اصحاب کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ استفا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانس نین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور جان عالم علیہ السلام کے رفیق خاص، حضور کے تمام رفقا کے سردار، سید رفقائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے سردار، جو وزیر ہیں، حضور کے وزیر اعظم ہیں، اور چشم و گوش وزارت، یہ ایسے ہیں جیسے چشم و گوش، یہ الفاظ کا حسن دیکھیں، آنکھ اور کان، اور واقعی صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ ان کی رفاقت ایسی ہی ہے، آنکھ اور کان۔ وہ غار ثور کا واقعہ یاد کیجئے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آقا میں کبھی آپ کے آگے چلتا ہوں، کبھی آپ کے پیچھے چلتا ہوں، کبھی دائیں چلتا ہوں، کبھی بائیں چلتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے کہ اس طرف سے دشمن نہ آ رہا ہو تو اس طرف ہو جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے اس طرف سے نہ آ رہا ہو اس طرف ہو جاتا ہوں۔ وہ چشم و گوش والی، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ صدیق اکبر کی زندگی اسی طرح گزری ہے، وہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ چشم و گوش والا معاملہ ہی ان کا ہے، ایسی ان کی رفاقت ہے سرکار علیہ السلام کے ساتھ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب سرکار علیہ السلام کے حلقہ بگوش ہوئے ہیں، آپ کی عمر مبارک اس وقت 16 برس یا 18 برس تھی جب آپ کی سرکار علیہ السلام سے رفاقت ہوئی، اور اس وقت ابھی حضور جان عالم علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اعلان نبوت اس کے بعد فرمایا۔ ایسے صدیق اکبر نے قدم پکڑے، ایسے قبول اسلام سے پہلی رفاقت نصیب ہوئی، اس سے پہلے کے رفیق، اور ایسے رفیق کہ جب سے حضور کے ساتھ رفاقت نصیب ہوئی ہے، حضور کے قدم اور حضور کا دامن ایسا پکڑا، ایسا پکڑا پھر چھوڑا نہیں، ابد الآباد تک پکڑا ہوا ہے، ایسا پکڑا ہوا ہے۔ بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، والذین ماؤ کے ہیں یہ فرد کامل، حشر تک پائے نبی پہ ہیں دھرے سر صدیق۔ یہ والذین آمنوا والذین ماؤ جو ہے یہ اس کے فرد کامل کہ جو ہے ایسا ساتھ ہے کہ ظاہری بھی ہے اور روحانی ساتھ بھی ہے۔ اور سرکار علیہ السلام کے بعد انبیاء اور رسل میں جو مقام مرتبہ ہے، ہم نے اس دن بھی گفتگو کی، وہ مقام مرتبہ صدیق اکبر ہی کا ہے، صدیق اکبر ہیں، اس مقام قربہ پر فائز ہیں کہ انبیاء اور رسل کے بعد اس مقام قربہ تک کسی کی رسائی نہیں، جس مقام قربہ پہ روحانی طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فائز ہیں۔ تو ان کی جو حضور کے ساتھ رفاقت ہے اس کے تو کیا کہنے، سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نا، سیدہ کہولی اہل الجنہ، یہ ابو بکر عمر جو ہے یہ اہل جنت کے بوڑھوں، اہل جنت کے عمر رسیدہ لوگ، ان کے سردار ہیں انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر۔ اور پھر فرمایا لا تخبرہما یا علی، علی نے خبر نہ دینا، وہ جو حضرت نے کہا اسی طرف اشارہ کیا تلمی، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوست اسے کہتے ہیں، یار اسے کہتے ہیں، رفیق اسے کہتے ہیں، فرینڈ اس کو کہتے ہیں کہ جو مخلص ہو، مہربان ہو، ایثار ہو، نبھانے والا ہو۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے نبھا کے دکھا دیا، پوری امت کے لیے پیغام دے دیا کہ رفیق سفر ہو تو ایسا ہو کہ جو قبول اسلام سے پہلے بھی حضور کا دامن ان کے ہاتھ میں تھا، قبول اسلام کے بعد بھی آپ کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ، اور سفر میں بھی، حضر میں بھی، مزار میں بھی، اور جنت میں بھی سرکار علیہ السلام کو دامن کو تھامے ہوئے یہ یار غار نظر آئیں گے۔ اچھا، اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شانہ بشانہ نظر آ رہے ہیں، غزوات میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی رفاقت نظر آتی ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے غزوات میں کہ عام حالات نہیں ہوتے، پرامن حالات نہیں ہوتے کہ جس میں بڑے مزے سے بندہ بیٹھ جائے، بات کر لے یا گفت و شنید ہو جائے۔ یہ ایسی صورت ہوتی ہے کہ جس میں بڑی ایک بے چینی کیفیت ہوتی ہے کہ نہ جانے دشمن کی طرف سے کیسا حملہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں کیسے رفیق سفر ہیں سیدنا صدیق اکبر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عظیم الشان رفیق ہے کہ خود آپ نے انہیں اپنا رفیق کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا یوں اعلان فرمایا کہ تم یہاں بھی میرے دوست ہو، اور پھر مزار کے اندر بھی میرے رفیق ہو، حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگے، اور جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگے۔ میری جنت میں سب سے پہلا شخص امتیوں میں جنت داخل ہونے والا ہوگا وہ تم ہوگے۔ تو حضور علیہ السلام کی رفاقت اور معیت ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں قبل اسلام آپ کے ساتھ رہے، اسلام لانے کے بعد آپ کے ساتھ رہے، ہجرت میں آپ کے ساتھ رہے، تو جو غزوات ہوئے
اس کے اندر بھی ابو بکر صدیق کسی سے پیچھے نہ رہے. یہاں تک کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ اگر کیا جائے تو غزوات اسلام میں سے کوئی ایک غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں ابو بکر صدیق شامل نہ ہو. یہاں تک کہ سب سے پہلا غزوہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غزوہ بدر میں شرکت کی تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کا تعلق رہا کہ جب آپ پر عریش یعنی سایہ کیا گیا اور اس وقت جب کفار کا سارا جو زور تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ کسی طریقے سے شمع اسلام کو گل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شہید کر دیا جائے، اس وقت حضور کی حفاظت کرنا انتہائی مشکل ترین امر تھا. اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام جب حضور کی حفاظت کی بات آئی تو کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کہہ یہ ذمہ داری ہم اٹھائیں گے، چونکہ رسول اللہ کی حفاظت کی بات تھی. اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے. یہاں تک کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ اشجع، سب سے زیادہ بہادر کون ہے، آپ سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پوچھا آپ سے بھی زیادہ بہادر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ غزوہ بدر میں جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لی. پھر یہی نہیں، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں دعائیں کر رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے، آہوزاری کر رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں، اس وقت حضور کو تسلی دینے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غزوہ احد میں ابو بکر صدیق نظر آ رہے ہیں، میمنہ کی جو ذمہ داری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی ہے. غزوہ خندق میں باقاعدہ ایک جو ہے وہ چوکی جہاں پر حفاظت ذمہ لگائی گئی تھی کہ ایسے کفار نہ آئے، وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نظر آ رہے. غزوہ خیبر میں حضور نے ایک دن باقاعدہ آپ کو علم دیا کہ جائیں کفار سے جا کر لڑیں، اور آپ نے باقاعدہ سپہ سالار بن کر مقابلہ کیا. اسی طرح غزوہ تبوک کا موقع جیش العسرہ جسے کہا جاتا ہے، اس میں سے یعنی صرف جنگیں نہیں کی بلکہ جب اپنا مال پیش کرنے کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا کل مال لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. تو یہ وہ کیفیت ہے صدیق اکبر کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ میں جنگ ہو، امن ہو یا صلح ہو، ہر جگہ صدیق اکبر صف اول میں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. جناب آپ کا خیر مقدم ہے. یار غار میں آج موضوع ہے رفیق سفر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق سفر بحیثیت رفیق سفر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا کہا جاتا ہے کہ ایک بہترین رفیق جو ہوتا ہے، بہترین ساتھی جو ہوتا ہے، وہ عمدہ مشیر بھی ہوتا ہے، اور خیر خواہی کے جتنے اچھے مشورے وہ دے سکتا ہے وہ ضرور اپنی خدمات انجام دیتا ہے. اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہے اور احرام کوئی نہیں کھول رہا. اللہ اکبر. اب سب اس تذبذب میں ہے کہ کیا ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے اور احرام کیسے کھولا جائے. اب صحابہ کی جماعت جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھتی ہے، اور چونکہ مزاج آشنا رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو مشاورت کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں بحیثیت رفیق، کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رفاقت کا حق ادا کر دیا ہے. ایسی مثال آپ نے چھوڑی ہے کہ قیامت تک کے لیے جو حقوق صحبت ہیں، صحبت کے حقوق، دوستی کے حقوق، ان پہ جو لٹریچر ہے، اس لٹریچر کے اندر ایک کلیدی کردار ریفرنس کے طور پر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سیدنا صدیق اکبر کا جو تعلق ہے اس تعلق کو ملوز رکھ کر اس سے نکات کشید کر کے احکام بیان کیے گئے ہیں. آپ اگر جو ہے وہ حق صحبت کا اگر آپ یہ ابواب اٹھائیں جہاں جہاں کتب کے اندر کلام کیا ہوا ہے تو وہاں پر اکثر جو ہے وہ آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی شخصیت ریفلیکٹ کرتی نظر آئے گی. کہ آپ وہ احکام پڑھیں اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا یہ تو انہی کی زندگی کو دیکھ انہی کی شخصیت سے یہ موتی چنے گئے ہیں، یہ پھول وہیں سے چن کے جو ہے یہ احکام اخذ کیے گئے ہیں. یعنی انہوں نے گویا کہ اس چیپٹر کے اندر بھی دین کی خدمت کی ہے اور انسانیت کی خدمت کی ہے. یہاں بھی سیدنا صدیق اکبر نافع ہیں اور خیر ہیں اور ابو الخیر ہیں، یعنی ساری خیروں کے جامع ہیں. جتنی خیریں جو ہے وہ غیر نبی غیر رسول میں جو خیر ہو سکتی ہے وہ خیریں جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں وہ جمع ہیں. اور سیدنا صدیق کو سرکار علیہ السلام نے جس طرح نوازا ہے وہ بالکل
بالکل واضح ہوتا ہے آپ کی شخصیت سے بھی. آپ جو ہے وہ کتب حدیث اٹھائیں, کتب سیرت اٹھائیں, تو اس کے اندر بیان ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جگہ باقاعدہ خالی رکھی جاتی تھی. یعنی سرکار علیہ السلام کے اصحاب جو ہیں وہ حضور کے گرد بیٹھتے تھے حلقہ باندھ کر, تو مجلس اقدس جو ہے وہ مثل کنگن ہو جاتی ہے, ایسے کنگن ہوتا ہے نا ایسے. لیکن اگر حضرت ابوبکر موجود نہ ہوتے تو وہ جگہ خالی رہتی تھی, کوئی تما نہیں کرتا تھا. ورنہ کسی کو خواہش ہوتی ہے نا کس جگہ ہم بیٹھ جائیں, ہم حضور کے قریب ہو جائیں, تو خواہشیں حضور کے قرب کی سب رکھتے تھے, لیکن حضرت ابوبکر کی جگہ ایسی متعین تھی, ایسا انڈرسٹوڈ تھا سب کے ذہنوں میں بغیر کہے ہوئے کہ حضرت ابوبکر کی جگہ پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا, وہ جگہ خالی رہتی تھی. اگر وہ دیر ہو گئی انہیں تو وہ جگہ خالی ہے, وہ آئیں گے وہی بیٹھیں گے. بارگاہ رسالت میں مقام ان کا دیکھیں کہ سب کو پتہ ہے اس بات کا. اور جناب رسالت ماں علیہ السلام بھی کسی کو نہیں فرما رہے کہ تم بیٹھ جاؤ, وہ بھی نہیں فرما رہے. یعنی وہاں سے بھی طے ہے اور یہاں بھی طے ہے. حالانکہ سابق النجوم سب ہیں, بالکل لیکن صدیق ہے. صدیق جو ہے وہ سب کے سردار ہیں. تو اللہ کے محبوب کے ہاں بھی صدیق کا مرتبہ مقام متعین ہے, اللہ کے محبوب کے صحابہ کے ہاں بھی صدیق کا مقام مرتبہ متعین ہے. وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے بات یاد آ گئی. کسی نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر و عمر کا مرتبہ منزلہ کیا ہے, نبی سے ان کا تعلق کیسا ہے, تو انہوں نے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایسا, میں ایسا کہ جیسے اب ہے مدار اقدس کے اندر ہے. تو یہی ان کا جو ہے وہ حقیقت میں مقام مرتبہ بھی ہے, روحانی طور پر بھی, اور ویسے بھی زندگی میں بھی ان کا مقام مرتبہ ایسا تھا. اہل بیت کے رکن رکین ہیں, خانوادہ رسالت کے فرد ہیں, ان سے کی طرف سے یہ بات آ گئی. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر موقع پر جب سرکار کے قریب آئیں اس وقت سے لے کر ہر موقع پر آپ بہترین مشورے دیتے نظر آ رہے ہیں. ہر کوئی فیصلہ سرکار علیہ السلام کا ایسا نہیں جس میں سیدنا صدیق اکبر کی مشاورت شامل نہ ہو. صدیق اکبر کی مشاورت کے ساتھ ہی, اور باقاعدہ یہ بات سب نے لکھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سب سے بڑھ کر مزاج شناس رسول تھے. سرکار علیہ السلام کے مزاج کو سمجھتے تھے, اور جو بات سرکار علیہ السلام چاہتے تھے حضرت ابوبکر وہی بات بطور مشورہ کہا کرتے تھے. چاہے وہ غزوات کا معاملہ ہو, چاہے وہ اسفار کا معاملہ ہو, چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہو, چاہے وہ ہجرت کا معاملہ ہو, چاہے وہ سرکار علیہ السلام کے وصال کا معاملہ ہو. وصال پر بھی آپ کو صدیق اکبر ہی سب کی رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں. سرکار علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو نماز کے لیے آگے بڑھایا, امام بنایا. امام جو ہے 17 یا 18 نمازوں کی جو ہے جو آپ نے امامت فرمائی ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سرکار علیہ السلام نے آپ کو اس مصلی پہ قائم کیا ہے. اور یہ جو نماز کا درجہ ہے, نماز کی جو امامت ہے, یہ اسلام کے اندر تو پرائرٹی اس کو ہے. سرکار علیہ السلام نے یہ بنا کر گویا جو ہے وہ اظہار کر دیا جو دوسری جگہ فرمایا بھی تھا, یا باللہ والمؤمنون الا ابی بکر, کہ اللہ اور مومن نہیں مانیں گے سوا ابو بکر کو. کہ یعنی تمنا کرنے والے تمنا کریں گے لیکن اللہ اور مومن ابو بکر ہی کو مانیں گے. اور ہر موڑ پہ یہ ثابت ہوا, حضور کے جملے کی حقانیت ظاہر ہوئی, اور آج بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ اور مومن نہیں مانیں گے مگر ابو بکر کو. واہ واہ, کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیں. اسفار تو بہت ہے, جیسے کہ پہلے بھی غزوات کے حوالے سے بات ہوئی, سفر ہے, حضر ہے, لیکن ایک سفر ایسا ہے نبی پاک علیہ السلام کی پوری سیرت میں اگر ہم دیکھیں, وہ سفر ہجرت ہے جسے بہت خاص اہمیت حاصل ہے. اور یہ تو حضور علیہ السلام کی شخصیت کا کمال ہے, اور چونکہ وہ وراء الورا ہے, آپ کی جو ذات والا صفات ہے, تو ایک ایک گوشہ محفوظ ہے. سفر ہجرت کے حوالے سے فرمائیے گا کہ سفر ہجرت میں بھی آپ کو رفاقت کا شرف خاص عطا ہوا, اس پر میں چاہتا ہوں کچھ کلام فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو سفر ہجرت ہے وہ یقیناً اپنی جگہ یہ ایک الگ خاص ایک پورا باب ہے, سیرت کا ایک عنوان ہے. اور جس کیفیت میں حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کا حکم ہوا, وہ کوئی عام کیفیت نہیں تھی. اس وقت بھی کفار مکہ نے حضور کے کاشان اقدس کا محاصرہ کر رکھا تھا, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آئے تھے. ان سب کے بیچ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, تو سفر کا حکم بھی اللہ کی طرف سے تھا, تو رفیق سفر کا حکم بھی اللہ ہی کی طرف سے, کہ اس سفر میں حضور نے اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کو چھوڑ کر جس کو اپنا رفیق بنایا, جس کو اپنا ساتھی بنایا, یہ شان صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ہے کہ قیامت تک لوگ اس بات پر ناز کریں گے کہ حضور کے اس سفر ہجرت میں, چونکہ یہ سفر ہجرت قیامت تک کے لیے امر ہے, تو جو رفیق سفر ہوا ساتھ میں وہ بھی امر ہو گیا. اور پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے, عموماً جب ہم سفر کرتے تو ہمارے سفر کی تیاری ہمارے اہل خانہ کرتے ہیں, لیکن رسول اللہ کا جو سفر ہجرت ہے, اس پورے سفر کی تیاری سیدنا صدیق اکبر ان کے اہل خانہ نے گھر والے کر رہے ہیں. واہ واہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں باقاعدہ صرف اس سفر کے لیے تیار کر رکھی تھی. جیسے ابھی بات ہوئی مزاج آشنا ہونے کی, حضور علیہ السلام کی طبیعت اور مزاج کو پہچانتے تھے, رازدار تھے رسول اللہ. حضور اشاروں میں بات کرتے کسی کو نہیں پتہ چلتی, مگر صدیق اکبر بھانپ جاتے تھے کہ اب یہ ارادہ ہونے والا ہے. تو 4 مہینے باقاعدہ آپ نے اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی کہ پتہ نہیں کب سفر ہجرت اختیار کرنا پڑے. اور انہیں یقین کامل تھا کہ
حضور میرا انتخاب فرمائیں گے. تو 2 اونٹنیاں باقاعدہ تیار کر رکھی ہیں. پھر جب کھانا تیار کرنے کی باری آئی تو آپ کی شہزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر انہوں نے کھانا اور زاد راہ باقاعدہ تیار کیا ہے. آپ کے غلام عامر بن فہیرہ وہ اس سفر میں خدمت پر مامور ہیں. آپ کے شہزادے سفر میں خدمت پر مامور ہیں. یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت پر آپ روانہ ہوئے, اس سفر کی کیفیت مفتی صاحب نے بھی شروع کے اندر بیان فرمائی کہ جب جا رہے ہیں تو شروع کا سفر تو پیدل ہے, تو کبھی آپ حضور کے آگے چلتے ہیں, کبھی حضور کے پیچھے چلتے ہیں, کبھی دائیں چلتے ہیں, کبھی بائیں چلتے ہیں. تو سرکار پوچھتے ہیں ابو بکر یہ تم آگے پیچھے کس انداز میں چل رہے ہو؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے آپ پر حملہ آور نہ ہو جائے تو میں آگے کی طرف چلنے لگ جاتا ہوں. جب مجھے پیچھے کی طرف سے اندیشہ ہوتا ہے تو میں آپ کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہوں. جب دائیں یا بائیں سے اندیشہ ہوتا ہے میں دائیں بائیں آنے لگ جاتا ہوں. میری تمنا ہے کہ حضور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو آپ کے ابو بکر کو پہنچے, حضور آپ کو کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے. جب بات آتی ہے غار ثور پر چلنے کی تو وہاں بھی کیفیت یہ ہے کہ اب ننگے پاؤں ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پشت پر سوار کر لیتے ہیں اور حضور کو اپنی پشت پہ سوار کر کر غار ثور تک تشریف لے جاتے ہیں. اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً عمر میں 2 یا 2.5 سال آپ کی عمر کم ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً 53 سال ہے, تو صدیق اکبر کی عمر بھی تقریباً 50 سے 51 سال تو ہوگی. تو 50 سے 51 سال کا جو بوڑھا ہے وہ ایک 53 سال کے بزرگ کو اپنی پشت پہ سوار کر کر غار ثور تک لے جائے, جہاں آج بھی جانے والوں کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے, مطلب وہ ہانپ جاتے ہیں, ان کی سانس پھول جاتی ہے اور وہ رک رک کے سفر کرتے ہیں, سنگلاخ قسم کے ظاہر پہاڑ. اس وقت سیدنا صدیق اکبر جب سفر کر رہے ہیں تو صدیق اکبر نے بتایا کہ ہمت اگر کسی میں تو رسول اللہ کے رفیق سفر ابو بکر صدیق میں ہے, کہ اس عمر کے اندر بھی اپنے آقا کی حفاظت کرنا جانتا ہے اور کس طرح رسول اللہ کی خدمت پر مامور ہے. اپنی پشت پہ سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور تک لے کے گئے. غار ثور کی باہر آپ کو کھڑا کیا, رسول اللہ آپ باہر تشریف فرما ہو جائے. اندر کی صفائی آپ نے کی ہے, چادر پھاڑ کر اس کے اندر جتنے سوراخ تھے وہ سوراخ آپ نے بند کیے. ایک سوراخ رہ گیا تو آپ نے اپنی ایڑی لگا کر اس کو بند کیا, پھر وہ سانپ نے کاٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن اس پر لگایا. 3 راتیں رسول اللہ کے ساتھ گزاری. تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے سرکار نے فرمایا کہ میرے عمر کی اتنی نیکی جتنی آسمان پہ تارے ہیں, تو فرماتے تھے کہ کاش ابو بکر میری ساری نیکی لے لیں, وہ رات والی نیکی مجھے دے دیں جو غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات آپ نے گزاری ہے. ایسی رفاقت کسی اور کو میسر نہیں آئی کہ رفاقت بھی ناز کرتی ہے اور صداقت بھی ناز کرتی ہے. صداقت بھی ناز کرتی ہے. سبحان اللہ. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. یار غار میں آج موضوع ہے بحیثیت رفیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سوال بہت اہم ہے آج کے اس موضوع کا, چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفاقت یا دوستی کا معیار یہ ہے کہ جناب بے تکلفی بہت ہو جائے, بہت زیادہ ہم آہنگی ہو جائے فکر میں, خیالات میں, گفتگو میں, اور وہ بے تکلفی بہت اپنی حدیں کراس کر جائے. لیکن جب کسی عظیم ہستی سے کوئی ملاقات ہو اور رفاقت ہو تو اس میں ادب اور احترام کتنا ملحوظ رکھنا ہے, یہ ایک سیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر سے سیکھیں کہ انہوں نے بہت قربت کے باوجود تمام سفر ہو, حضر ہو, غزوات ہوں, امن ہو, جو معاملہ ہو اس میں حضرت ابوبکر صدیق ساتھ نظر آ رہے ہیں. لیکن ادب کا یہ پیمانہ ہے کہ دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر ادب دیکھ رہے ہیں, تعظیم دیکھ رہے ہیں, تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر کیا کر رہے ہیں. اس وقت حضور کی خدمت میں ابو بکر حاضر ہیں, ان سے ہم پیش کرتے ہیں حضرت یہ معاملہ اس وقت جانا چاہیے نہیں. تو یہ ادب کا جو معاملہ ہے, رفاقت کے باوجود اتنی رفاقت اور اتنی ہم نشینی کہ یار مزار بھی ہے, یار غار بھی ہے, اس کے باوجود ایک ادب اور تعظیم کا جو معاملہ ہے, میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. دیکھیں رئیس بھائی, جہاں تک بات ہے بے تکلفی کی, یہ بات تو طے ہے کہ جب دوستی ہوتی ہے تو بے تکلفی تو آتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دوستی ہو اور بے تکلفی سرے سے ہی نہ ہو, چاہے وہ عظیم شخصیات ہی کیوں نہ ہو, تو کچھ نہ کچھ بے تکلفی ہوتی ہے. تو یہاں بھی ہمیں بے تکلفی تو نظر آتی ہے, باقاعدہ جو ہے وہ تصریحات موجود ہیں اکابر کی بھی, اور کتب حدیث میں بھی, کتب سیرت میں بھی, کتب تاریخ میں بھی, کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تھے تو باقی آپ کی طرف اگلے نظر بھر کے دیکھتے نہیں تھے, لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت عمر یہ سرکار کی طرف دیکھتے تھے اور سرکار علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے تھے. یعنی ان کا حضور کو دیکھنا, حضور کا ان کو دیکھنا, معنی خیز انداز میں, میننگ فل انداز میں دیکھنا. پھر سرکار علیہ السلام راز و نیاز والے معاملات ہیں. سرکار علیہ السلام بالکل سرکار کا ان کو دیکھ کر مسکرانا, ان کا سرکار کو دیکھ کے مسکرانا, یہ کتب تاریخ کا بھی حصہ ہے, کتب حدیث کا بھی حصہ ہے, کتب سیرت کا بھی حصہ ہے. سب میں یہ تصریحات موجود ہیں کہ بقیہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ جو ہے وہ سر نہ اٹھائیں جیسے, لیکن یہ دو حضرات وہ ہیں کہ سرکار ان کو دیکھتے تھے, یہ حضور کو دیکھتے تھے, یہ حضور کو دیکھ کے مسکراتے تھے, حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے.
یعنی یہ بھی حضور کی مرضی اور منشا سے تھا، سرکار چاہتے تھے کہ یہ اس طرح دیکھیں تبھی تو حضور ان کو دیکھتے تھے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر تو بطور خاص باقاعدہ تصریحات اس بات کی موجود ہیں کہ سب کے نام لیے جاتے تھے، عمر نے کہا، عثمان نے کہا، علی نے کہا، سب کے نام لیے جاتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر کا نام نہ صحابی لیتے تھے نہ سرکار علیہ السلام لیتے تھے، بلکہ جب بھی ذکر ہوتا تھا یا کنیت سے ہوتا تھا یا لقب سے ہوتا تھا، یا ابو بکر کنیت سے ذکر ہوتا تھا یا لقب صدیق سے ذکر ہوتا تھا۔ کبھی حضرت ابوبکر کا جو اصل نام ہے علم وہ نام نہیں، اور کنیت کا جو تعلق ہے یہ بھی عرب کے اندر تعظیم کا طریقہ ہے کہ جب وہ کسی کو عزت دیتے ہیں تو نام نہیں لیتے، کنیت سے پکارتے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر کو یعنی ادب لقب سے پکارتے ہیں، یا لقب سے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ جو ہے وہ تعظیم اور توقیر تھی دربار رسالت میں بھی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے حضور بھی، کہ سب کے نام لیے جا رہے ہیں، کہ حضرت ابوبکر کا نام نہیں لیا جا رہا، جب ذکر ہو رہا ہے کنیت یا لقب سے ہو رہا ہے، حضور کی طرف سے بھی اور صحابہ کی طرف سے بھی۔ اور لیکن اس بے تکلفی کے باوجود، اور ان کی جگہ بھی فکس ہے، متعین ہے، اس کے باوجود کسی ایک زندگی کے کسی موڑ پر کوئی ایک مثال بھی موجود نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے کوئی ایسی بات کی ہو، کوئی ایسا قول یا فعل، ایکشن یا ورڈنگ بھی نہیں اور ایکشن بھی نہیں، کہ جس کو کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ یہ سرکار علیہ السلام کے مقام کے شایان نشان نہیں، یا یہاں تھوڑا سا حضرت ابوبکر نے ناز کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر ہمیشہ سراپا نیاز نظر آئیں گے۔ ناز کی مثالیں آپ کو حضور کے گھر میں تو نظر آئیں گی، لیکن ناز کی مثال آپ کو ابوبکر کے ہاں نظر نہیں آئے گی۔ ابوبکر کے ہاں آپ کو سراپا نیاز مندی ہی نظر آئے گی۔ یعنی ابوبکر نے یہ انداز اختیار کر کے بتا دیا کہ حضور کا احسان تو احسان ہے، وہ تو شفقت جس طرح فرمائیں، لیکن تم نیاز مندی ہی اختیار کرو۔ حضور کے آگے جو ہے وہ سراپا نیاز مند ہی ہونا چاہیے، اور آپ کی ساری زندگی اس کی گواہ ہے۔ ایون کہ اپنے گھر والوں کو بھی آپ اس پہ ٹوکتے رہے، روکتے رہے، اور ہمیشہ جان نثاری کی، بے تکلفی اپنی جگہ، جان نثاری اپنی جگہ، مال کے ذریعے بھی، جان کے ذریعے بھی، اور نفس کے ذریعے بھی قتال ہر جگہ۔ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، وہ جو زرعی الفاظ، میں ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول چھوڑایا ہوں۔ وہ اقبال نے کہا پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صدیق کی کتاب زیست کا عنوان اگر ہو سکتا ہے تو یہی، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بے شک۔ کیا پیغام دیجیے گا اس موقع پر کہ ظاہر ہے زمانہ آگے بڑھ گیا ہے، 1450 سال ہونے کو ہے اور اس سے آگے زمانہ جا رہا ہے، لیکن اپنے اکابرین کو، سلف صالحین کو، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے اصل ہیرو ہیں، ان کی سیرت کو اس طرح پہنچانا ہے۔ RYQ TV کی اس خدمت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بلا شبہ یہ ایک عظیم الشان کارنامہ ہے، اور اس امت کی بقا اسی میں، اس کا نظریاتی تسلسل اس کے اسلاف کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امت تک پہنچانے میں جو صحابہ کرام کا کردار ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اس کے اندر جو سیدنا صدیق اکبر کا کردار ہے یقیناً وہ بھی سب پہ آیا ہے کہ عشرہ مبشرہ کے اندر بھی 5 اصحاب رسول ایسے ہیں جو صرف آپ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ تو ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، توقیر، احترام اور تبلیغ اسلام میں جو آپ کے کارہائے نمایاں سر انجام آپ نے دیے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے مستند ترین طریقے سے ذرائع سے پہنچایا جا رہا ہے، یقیناً بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے پوری ٹیم کو، اور ہمیں صرف قلبی محبت اور عقیدت کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ جو محبت کا ثبوت ہے وہ دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا نظریاتی تعلق ہمارے بزرگوں کے ساتھ جڑا رہے، اور جو خدمات انہوں نے سر انجام دی، جن خدمات کا صلہ آج ہم لے رہے ہیں، باقاعدہ اس کا فروٹ ہم کھا رہے ہیں، اللہ کریم وہ خدمات ہمیں بھی دین اسلام کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، مفتی احسن نوید نیازی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور فہیم نیازی آپ آخر میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ناظرین محترم، اصحاب رسول کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ اصحاب النجوم کی صورت ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، سب کا احترام، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو بطور خاص بہت زیادہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، چاہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المؤمنین ہیں، ان کے بارے میں انتہائی ادب اور احترام کا ہمیں معاملہ رکھنا چاہیے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد منقبت پیش کریں گے۔ اگر رسول سے ملنا ہے ایک کام کرو، اگر رسول سے ملنا ہے ایک کام کرو، سبھوں سے پہلے ابو بکر کو سلام کرو، سبھوں سے پہلے ابو بکر کو سلام کرو، جنہیں خدا نے چنا تھا نبی کی نصرت کو، جنہیں خدا نے چنا تھا نبی کی نصرت کو، تم ان کے بارے بہت سوچ کر کلام کرو، تم ان کے بارے بہت سوچ کر کلام کرو۔ جناب عائشہ صدیقہ ماں ہے امت کی، جناب عائشہ صدیقہ ماں ہے امت کی، شریک راہ رسالت کا احترام کرو، شریک راہ رسالت کا
احترام کرو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے منقبت درشان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدا کی رضا ہے صدیق اکبر، خدا کی رضا ہے صدیق اکبر، میرا آسرا ہے صدیق اکبر، توسل سے جینے کے نبی مل گئے ہیں، توسل سے جینے کے نبی مل گئے ہیں، وہ حق آشنا ہے صدیق اکبر، وہ حق آشنا ہے صدیق اکبر، بہت کچھ ملے گا طلب تو کرو تم، بہت کچھ ملے گا طلب تو کرو تم، سراپا عطا ہے صدیق اکبر، سراپا عطا ہے، بہت کچھ ملے گا طلب تو کرو تم، سراپا عطا ہے صدیق اکبر، سراپا عطا ہے صدیق اکبر، اندھیری ہے راہیں تو کچھ غم نہیں ہے، اندھیری ہے راہیں تو کچھ غم نہیں ہے، ہماری ضیاء ہے صدیق اکبر، ہماری ضیاء ہے صدیق اکبر، سراپا